What's your name? What's the problem? I just needed to come. Is your husband there? امیجن کریں کیا ہو اگر ہم اپنے فزیکل ہیلتھ کو اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح ہم مینٹل ہیلتھ کو ٹریٹ کرتے ہیں. کسی کو سویئر جوائنٹ انجری ہو گئی ہے اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یو ول بی فائن, ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ, تم اٹھو, گھومو پھرو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, زیادہ تو سوچو مت. ساؤنڈ ریڈیکولس, رائٹ؟ یٹ دس از آفن ہاؤ وی ڈسمس مینٹل ہیلتھ ایشوز اینڈ دا آؤٹ کمز ایز وی ول سی کین بی ڈیواسٹیٹنگ. تو آج کا کیس ہے ایسے ہی مینٹل ہیلتھ اسٹرگل کے بارے میں جس کو اگنور کیا گیا اور اس کے کانسیکوینسز کافی ڈیواسٹیٹنگ تھے. یہ کیس ہے اینڈریا ییٹس کا, a mother who drowned her 5 kids in a family bathtub. اس کے مطابق اس نے اپنے بچوں کو ہیل سے بچایا ہے, ان کو مار کر, کیونکہ اینڈریا کے مطابق اس کے سارے بچے بڑے ہو کر کسی ایول ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچے ہیل جائیں. لیکن اینڈریا ایسا کیوں سوچتی تھی؟ اس کے اس سوچ کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ So let's dive deep into the case of Andrea Yates. 20 جولائی 2001 کو 911 کو ایک کال ریسیو ہوتی ہے. یہ کال اینڈریا ییٹس نے کی تھی. اینڈریا ییٹس کال کر کے یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس کے لیے ایمبولینس بھیجی جائے کیونکہ وہ بیمار ہے. اینڈریا اور کوئی بات نہیں بتا رہی ہوتی. 911 پر کال کرنے کے کچھ ہی منٹس بعد وہ اپنے ہسبینڈ رسٹی کو کال کرتی ہے اور اسے گھر آنے کا کہتی ہے. کچھ ہی دیر میں پولیس وہاں پر آتی ہے اینڈ what they found was devastating. اینڈریا نے اپنے بچوں کو باتھ ٹب میں ڈبو کر مار دیا تھا اور ان سارے بچوں کو ایک ایک کر ماسٹر بیڈ پر لٹا دیا تھا, جبکہ اینڈریا نے اپنے بڑے بیٹے کو باتھ ٹب میں ہی چھوڑ دیا تھا اور اس کی ڈیڈ باڈی باتھ ٹب کے اوپر فلوٹ کر رہی تھی. پولیس وہاں پر پہنچی تو انہیں لگا کہ جو بیڈ پر یہ باڈیز ہیں مے بی یہ ڈولز ہیں, لیکن وہ ریئل باڈیز تھی. اینڈریا نے ایک ایک کر اپنے سارے بچوں کو باتھ ٹب میں ڈبو کر مار دیا. جب پولیس نے اینڈریا کو دیکھا تو وہ دروازے کی طرف لگاتار دیکھ رہی تھی and there was a blank look on her face. اینڈریا کو اریسٹ کر دیا گیا اور یہ پتا چلا کہ اینڈریا سیویئر پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے سفر کر رہی تھی اور اینڈریا کے سائیکولوجسٹ نے اس کے ہسبینڈ رسٹی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اینڈریا کو کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑنا. لیکن رسٹی نے اس بات پر دھیان نہ دیتے ہوئے اینڈریا کو اس کے بچوں کے ساتھ اکیلے چھوڑ دیا, جس کے بعد اینڈریا نے ایک ایک کر ان سب کی جان لے لی. اینڈریا ہسٹن ٹیکساس میں پیدا ہوئی. اینڈریا اپنے ٹین ایج ایئرز میں بھی ڈپریشن کا شکار تھی, لیکن شی واز ویری ہائی اچیور. وہ اپنی اسٹڈیز میں بہت اچھی تھی. اینڈریا نے اپنی گریجویشن مل بائے ہائی اسکول سے کمپلیٹ کی, جس کے بعد اس نے 2 سال کا پری نرسنگ کورس بھی کمپلیٹ کیا. 1989 کے سال اینڈریا رسٹی سے ملی جو ایک ناسا انجینئر تھا اور ان دونوں نے اپریل 17, 1993 کو شادی کر لی. اینڈریا اور رسٹی دونوں ڈیووٹ کرسچین تھے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا they will have as many babies as nature allowed. فیبروری 1994 کو ان کے بیٹے نوآ کی پیدائش ہوئی. شروع میں تو سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن جیسے جیسے اینڈریا کے بچے ہو رہے تھے ویسے ویسے اس کی مینٹل ہیلتھ پر افیکٹ پڑ رہا تھا. نوآ کے بعد جان اور لیوک کی پیدائش ہوئی. پہلے 3 بیبیز تک تو اینڈریا بالکل ٹھیک تھی, لیکن جیسے ہی اینڈریا کا 4th بیبی لیوک پیدا ہوا تو اینڈریا کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ افیکٹ ہو گئی. اینڈریا 4th بیبی کے بعد ڈپریشن میں جانے لگی اور اس نے کئی دفعہ سیوسائڈ بھی اٹیمپٹ کیا. اینڈریا کے ذہن میں عجیب سے خیال آتے کہ وہ اپنے بچوں کو جان سے مار دے, لیکن وہ ان خیالات پر کنٹرول کرتی اور اسی وجہ سے اس نے 2 دفعہ سیوسائڈ بھی اٹیمپٹ کیا. وہ چاہتی تھی کہ وہ خود کو نقصان پہنچا لے لیکن اپنے بچوں کو وہ کچھ نہ کرے. سیوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کے بعد اینڈریا کو ہاسپٹلائز کیا گیا, لیکن ہاسپٹل میں بھی اینڈریا کی کنڈیشن بہتر نہیں ہو پا رہی تھی. اینڈریا کو اینٹی سائیکوٹک ڈرگز بھی دیے گئے جس کے بعد اس کی کنڈیشن بہتر ہوئی, لیکن 1999 اس نے دوبارہ سیوسائڈ اٹیمپٹ کیا اور اس کو دوبارہ ہاسپٹلائز ہونا پڑا. شی واز ڈائگنوزڈ ود پوسٹ پارٹم ڈپریشن. اینڈریا کے سائیکولوجسٹ نے انہیں سختی سے منع کیا ٹو ناٹ ہیو مور بیبیز, کیونکہ اور بچوں کی وجہ سے اینڈریا کی مینٹل کنڈیشن اور بھی خراب ہو سکتی تھی. لیکن ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے 7 ہفتوں بعد دے کنسیو دیئر 5th اینڈ لاسٹ چائلڈ اور 9 مہینے
महीने बाद एंड्रिया ने अपनी बेटी मैरी को जन्म दिया। एंड्रिया अपने फादर से बहुत क्लोज थी और 21 मार्च 2001 को एंड्रिया के फादर की डेथ हो गई, जिसके बाद एंड्रिया दोबारा डिप्रेशन में चली गई। उसने अपनी मेडिसिन लेना भी छोड़ दी थी। एंड्रिया की हेल्थ दोबारा खराब होने लगी। उसके बिहेवियर से ऐसा लग रहा था कि वो अपने बच्चों को मारना चाहती थी, लेकिन रस्टी ये बात बार बार इग्नोर करता रहा। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी बता दूं कि एंड्रिया के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। एंड्रिया उनको होम स्कूल करती थी, साथ ही साथ एंड्रिया उनके सारे काम खुद करती थी। एंड्रिया पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, लेकिन मैरी की पैदाइश के बाद एंड्रिया ने मैरी का ख्याल रखना छोड़ दिया था। वो उसको फीड तक नहीं करवाती थी। और जून 20, 2001 को जब रस्टी अपने ऑफिस गया तो एंड्रिया ने बाथ टब पानी से भरा और अपने 5 बच्चों को उस पानी में डुबोकर मार दिया। उस दिन रस्टी की मदर एंड्रिया का ख्याल रखने आ रही थी, क्योंकि साइकेट्रिस्ट ने सख्ती से मना किया था कि एंड्रिया को अकेला नहीं छोड़ना, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गई और 1 घंटे के दरमियान एंड्रिया ने नोआ, जॉन, पॉल, ल्यूक, मैरी, इन सब को एंड्रिया ने पानी में डुबोकर मार दिया। नोआ उन सब में से बड़ा था और जब नोआ बाथरूम में आया और उसने अपनी बहन की लाश उस बाथ टब में देखी तो उसे ये फील हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी बहन को क्या हुआ है, जिसके बाद उसने भागने की कोशिश की, लेकिन एंड्रिया ने नोआ को पकड़कर उस पानी में डुबो दिया। पुलिस के आने के बाद एंड्रिया को फौरन अरेस्ट कर दिया गया। एंड्रिया वाज कन्विक्टेड ऑफ कैपिटल मर्डर और एंड्रिया को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी गई, लेकिन दोबारा रीट्रायल स्टार्ट हुए एंड शी वाज फाउंड नॉट guilty by the reason of insanity. She was suffering from postpartum psychosis. और ये कहा गया कि जिस टाइम पर उसने ये मर्डर्स कमिट किए उस टाइम पर वो अपनी मेंटल स्टेट में नहीं थी और एंड्रिया को नॉर्थ टेक्सास स्टेट हॉस्पिटल भेज दिया गया। In 2004 रस्टी फाइल फॉर डिवोर्स क्योंकि वो अपने बच्चों के कातिल के साथ नहीं रहना चाहता था और 17 अप्रैल 2005 को रस्टी और एंड्रिया का डाइवोर्स हो गया, जिसके 1 साल बाद रस्टी ने दोबारा शादी कर ली, लेकिन ये शादी ज्यादा देर चल न सकी और 2015 में रस्टी की सेकंड वाइफ लॉरा ने उससे डाइवोर्स ले ली। पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऐसी कंडीशन है जो एक औरत को उसकी डिलीवरी के बाद होता है। ये कंडीशन 1000 औरतों में से एक औरत फेस करती है। ऑल्दो इसके चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन इसको मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन अगर किसी मेंटल इशू को इग्नोर किया जाए तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी खतरनाक हो सकते हैं, जैसे हमने इस केस में देखा कि किस तरह एंड्रिया के डिप्रेशन को इग्नोर किया गया और जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो काफी डेवास्टेटिंग थे। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि एंड्रिया के इस कदम का जिम्मेदार कौन था, एंड्रिया खुद या फिर उसका हस्बैंड रस्टी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है किसी केस के बारे में तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।